بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرت میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبح یوم واجمہ فقالت میمونہ یا رسول اللہ لقد استنکرت حیاتک منذ اليوم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل کان وعدنی ان یلقانی اللیل فلم یلقنی ام واللہ ما اخلفنی قط قالت فظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومہ ذالک لا ذالک ثم وقع فی نفسہ جرو قلب تحت فستات لنا فامر به فاخرج ثم اخذ بیدہ مان فنضع مکانا فلما امسى لقیہ جبریل علیہ السلام فقال له قد كنت وعدتنی ان تلقانی البارحہ وما اخلفتنی قط فلم مرک قال اجل ولكننا لا ندخل بیتا فیہ قلب ولا سورہ فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ فامر بقتل الکلاب حتی انہ یامر بقتل قلب الحائط الصغیر ویترک قلب الحائط الکبیر۔ یہ صحیح مسلم سے روایت لی گئی ہے، رقم ہے 2105۔ وہی باب ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتوں کے معاملے میں اور تصویروں کے معاملے میں فرشتوں کو کیوں اباح ہے۔ ترجمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو کچھ غم زدہ اور اداس سے تھے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آج صبح سے آپ کی صورت اتری ہوئی دیکھ رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے آج رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ آئے نہیں۔ خدا کی قسم انہوں نے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا دن اسی طرح رہے، پھر آپ کو خیال ہوا کہ کتے کا ایک پلہ ہمارے خیمے کے نیچے تھا، چنانچہ آپ نے ہدایت کی اور اس کو نکال دیا گیا۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ پے در پے کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ جبریل امین ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے، وہ تشریف لائے لیکن اس وجہ سے گھر میں داخل نہیں ہوئے، اور جب ملاقات ہوئی تو بتایا کہ جس گھر میں اس طرح کتے ہوں یا مورتیں ہوں وہاں ہم داخل نہیں ہوتے۔ میں پیچھے یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں کون سے کتے موضوع ہیں اور وہ کون سی تصویریں ہیں، یعنی وہ تصویریں کہ جو مشرکانہ توہمات کے تحت بنائی جائیں، زیادہ تر اس زمانے میں وہی بنائی جاتی تھیں، تو چونکہ فرشتے شرک سے شدید نفرت کرتے ہیں اس لیے وہ ایسے گھر میں ایسی جگہ میں داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح کا معاملہ ان کتوں کا ہے یا جو پلے گھروں میں ہوتے ہیں جو سدائے ہوئے نہیں ہیں، یعنی اگر کتے کو آپ نے تربیت دی ہے، سدایا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ گندگی پھیلانے میں یا نجاست پھیلانے میں ایک قاعدے میں رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کچھ معلوم نہیں کہ کہاں کیا کر دے گا۔ تو اس طرح کی نجاست سے بھی، یعنی یا وہ سوری نجاست ہے یا مانوی نجاست ہے، اس سے فرشتوں کو اباح ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو اس طرح کے واقعات بار بار پیش آئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا ہوگا، یہ احساس ہوا کہ جبریل وعدے کے خلاف نہیں آئے، تو آپ کو فوراً اسی جانب توجہ ہوئی، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے پہلے بھی کوئی کتا گھر میں آ گیا تھا اور اس وجہ سے وہ داخل نہیں ہوئے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو آپ نے تصدیق کے لیے دیکھا نیچے، یعنی جھانک کے دیکھا کہ کوئی ایسا تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری دن اسی طرح رہے، پھر آپ کو خیال ہوئے کہ کتے کا ایک پلہ ہمارے خیمے کے نیچے تھا، چنانچہ آپ نے ہدایت کی اور اس کو نکال دیا گیا۔ یعنی دیکھا تو تھا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے دیہاتی گھروں میں وقتاً فوقتاً عام طور پر تو کواڑ بھی نہیں تھے،
کوئی کپڑا لٹکا ہوا ہے، آ جاتے تھے اس طرح اندر۔ اس کے بعد آپ نے پانی ہاتھ میں لیا اور اس کو اس جگہ چھڑک دیا کہ کہیں اگر اس نے کوئی گندگی پھیلائی ہے یا غلاظت کی ہے تو وہ صاف ہو جائے۔ پھر جب شام ہوئی تو جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے مجھ سے پچھلی رات ملاقات کا وعدہ کیا تھا اور آپ نے میرے ساتھ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر اس مرتبہ کیا ہوا کہ وعدے کے وقت پر آپ دکھائی نہیں دیے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صحیح کہتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کوئی مورت ہو۔ انہوں نے بھی تصویب کر دی کہ وجہ یہی ہوئی تھی اور اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ چنانچہ اس روز صبح ہوئی، ملاقات ہو گئی، لیکن رسول اللہ کو سخت صدمہ ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، یہ ہم واقعات پڑھ چکے ہیں پیچھے، یہی ہوا ہے۔ اور جبریل کی ملاقات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ پلے کتے جو یہاں سے آ جاتے ہیں، یہ اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو اس سے آپ کو بڑا سخت صدمہ ہوا۔ چنانچہ اس روز صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارے کتے مار دیے جائیں، یہاں تک کہ چھوٹے باغوں میں رکھوالی کے کتوں کو بھی آپ نے مارنے کے لیے کہہ دیا، اور صرف بڑے باغ کے کتوں کو آپ چھوڑ رہے تھے۔ یعنی یہ ہوا۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ نکال دیا، ایک بار نکال دیا، ہم واقعہ پڑھ چکے، دوسری بار نکالا، پانی چھڑک دیا، غلاظت صاف کر دی، دو مرتبہ، تین مرتبہ۔ جب پے در پے یہ معاملہ ہوا تو سخت صدمے کی کیفیت میں آپ نے یہ کیا۔ یہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ کو اندیشہ ہوا، آپ نے خود دیکھا، اس وقت نکال دیا۔ جب جبریل امین نے آ کے یہ بات دوبارہ کہی، اس اندیشے کی تصدیق ہو گئی، تو پھر اس کے بعد یہ رد عمل ہوا۔ اس پر میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے۔ جبریل امین کی ملاقات میں اس طرح بار بار کتوں کو مانے دیکھ کر، یعنی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ جب یہ واقعہ ہو گیا، بار بار کتوں کو مانے دیکھ کر ان کو مارنے کا یہ حکم جس کیفیت میں دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بڑی رافت، بڑی نرمی، بڑی محبت تھی، جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی۔ اس سے پہلے جتنے واقعات ہیں اس میں آپ نے بس یہی کیا کہ کتے یا پلے کو گھر سے نکال دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ یہ آوارہ کتے تھے جو آ جاتے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر یہ کیفیت ہو گئی۔ تو میں نے لکھا ہے کہ جس کیفیت میں دیا گیا ہے وہ کسی حد تک اس سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام پر گھوڑوں کے معاملے میں طاری ہو گئی تھی، جب آپ کی نماز ان کی پریڈ دیکھنے میں قضا ہو گئی، ورنہ اللہ کے پیغمبر جانوروں کے لیے بھی سراپا شفقت ہوتے ہیں۔ سیدنا سلیمان کا یہ واقعہ قرآن کی سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتوں سے متعلق جذبات محبت کی شدت میں اس طرح کی کیفیات بعض اوقات انبیاء علیہم السلام پر بھی طاری ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہاں کیا ہوا وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے منگوائے، پریڈ دیکھ رہے تھے ان کی، اس میں عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اس میں اتنا شدید تاثر انہیں ہوا، اور اس میں الفاظ بھی یہی ہیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، گھوڑوں کی محبت میں میں اللہ کی یاد سے بیگانہ ہو گیا۔ تو شدید طبیعت کے اوپر اثر ہوا، اور وہ اپنے گھوڑوں کو واپس بلا کے انہیں تلوار سے مارنے لگے۔ سیدنا سلیمان کا یہ واقعہ قرآن کی سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتوں سے متعلق جذبات محبت کی شدت میں اس طرح کی کیفیات بعض اوقات انبیاء علیہم السلام پر بھی طاری ہو جاتی ہیں۔ ان سے کتوں کو علی العموم مار دینے یا ان سے نفرت رکھنے کا کوئی حکم اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ روایت کی نسبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے تو یہ شدید رنج اور اس کے نتیجے میں غلبہ حال کی ایک صورت ہے جسے دین و شریعت کے کسی حکم یا دین سے متعلق آپ کے کسی اسوے کا ماخذ نہیں بنایا جا سکتا۔ یعنی ایک کیفیت ہے وہ طاری ہوئی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایک کیفیت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بھی حضور کی وفات کا سن کر طاری ہو گئی۔ وہ بھی بالکل اسی طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فوراً معاملے کو سنبھال لینے کی وجہ سے آگے کسی اقدام کی نوبت نہیں آئی۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا،
اور اس سے کوئی قانون کوئی قاعدہ اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر سدائے ہوئے کتے ہیں تو ان کو رکھوالی کے لیے گھر میں یا کسی اور مقصد کے لیے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور مورتیں اگر مشرکانہ توہمات کی نہیں ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے ساتھ یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔